السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8 بیٹا جغرافی کا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 9 کا ٹاپک جو تھا اکنامک پرابلم سٹارٹ کیا ہوا تھا. یعنی انڈر ڈیولپمنٹ ایریاز جو ہیں ان کے جو 3 بیسک مسائل ہیں ان میں سے اکنامک پرابلمس جو ہیں اس کے والے سے ہم بات کر رہے تھے. اس میں ہم نے انرجی کرائسس، لیک آف انڈسٹریلائزیشن، ان امپلائمنٹ، مارکیٹ مونوپلی وغیرہ یہ والا ڈسکس کر لیا تھا. اب ہمارا 6 پوائنٹ ہے پور مینجمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ نیچرل ریسورسز. یہ پیج نمبر ہے 141. اب وہ کہتا ہے کہ پور مینجمنٹ یعنی جو آپ کی مینجمنٹ یا انتظامیہ ہے آف ایگریکلچر اینڈ نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل اور زراعت کے حوالے سے جو ہماری مینجمنٹ ہے یا ہمارا جو نظام ہے وہ اچھا نہیں ہے ڈیو ٹو لیک آف ماڈرن ٹیکنالوجی ان پاکستان. اب وہ کہتا ہے پاکستان میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے مینی نیچرل ریسورسز آر ناٹ فلی یوٹیلائزڈ اینڈ آر ایکسپورٹیڈ ٹو ادر کنٹریز ان را فارم. اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مینی نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل جو ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ یوٹیلائز نہیں کیے گئے، یعنی ان کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، اور جو ہے ان کو باہر کے ممالک میں را فارم میں ایکسپورٹ بھی نہیں کیا گیا، یعنی باہر کے ممالک کو فروخت بھی نہیں کیا گیا تاکہ جو ہے اس سے کوئی جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے یا اس سے جو ہے کوئی منافع جو ہے وہ بخش کاروبار جو ہے وہ ہو سکے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی ہم نے ان چیزوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے تو ہم زراعت میں بہت اچھا پرافٹ کما سکتے تھے. انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ ایز ایسٹس ان ایزی ایکسیس ٹو نیچرل ریسورسز. اب وہ کہتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکنامک یا معاشی ترقی جو ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اینڈ اٹ اسسٹ ان ایزی ایکسیس، اور اس کے علاوہ یہ ہماری مدد کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے ہمیں، ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایزی ایکسیس آسانی سے پہنچنے کے لیے ٹو نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل تک، ریزرویئرز ذخائر تک، اینڈ دیئر ایکسپورٹس اور ان تمام ریزرویئرز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے باہر کے ممالک میں فروخت کرنے کے لیے. انفراسٹرکچر آلسو مسنگ ان ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز. اب وہ کہتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ صنعتی جو ترقی ہے ہماری اس کے لیے بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کے لیے مسنگ ورڈ وہ یوز کرے. فار کامن سٹیزنز آف دا انڈر ڈیولپ نیشنز پور انفراسٹرکچر از اے میجر چیلنج. اب وہ کہتا ہے کہ فار کامن سٹیزن ایک عام شہری کے لیے جو ایک پسماندہ ملک ہے، قوم ہے، اس کے لوگوں کے لیے پور انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب بیسیکلی انفراسٹرکچر ہے کیا؟ انفراسٹرکچر جو ہے اس میں آپ کے تمام جو ہے سڑکوں کا نظام آئے گا، پلوں کا نظام آئے گا، سیوریج کا نظام آئے گا، آپ کا ڈریننگ سسٹم آئے گا، آپ کا آن دا ہول جو ہے آپ کے ارد گرد جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے آپ کو مختلف چیزوں سے، جس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن آسان ہو جائے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جائے، تو وہ تمام چیزیں آپ کے انفراسٹرکچر میں آتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے ہمارا فرض کریں کہ اگر جو ہے روڈز کا نظام ہے اس کو ہم بہتر کرتے ہیں، پلوں کا نظام ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا سامان آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے آ جا سکے گا. پھر اس کے بعد اگر ٹائم شارٹ لگے گا، ٹائم شارٹ ہوگا اس سے، تو اس سے بھی ہمیں بینیفٹ ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ تجارت کر سکیں گے اور زیادہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری چیزیں منتقل کر سکیں گے. تو اس لیے کہتا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ڈیزاسٹرز ہیں یعنی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، اس میں فلڈز ہیں، زلزلے ہیں، فلڈ سیلاب ہیں، ارتھ کو ایک زلزلے ہیں، اینڈ ادر ڈیزاسٹرز ہیو ڈسٹرائڈ مینی نیشن، اور کئی اور دوسرے جو ہے وہ آفات ہیں جنہوں نے قوموں کو تباہ کیا، اینڈ ہیو بیڈلی افیکٹڈ دیئر اکانومیز، اور ان کی جو اکانومیز ہیں ان کو تباہ کیا ہے. ان کیس آف such disasters the underdeveloped nations cannot cope with situation. اب وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے جو آفات ہوتی ہیں ان کے اندر جو انڈر ڈیولپ یعنی جو
پسماندہ اقوام ہوتی ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ایسے حالات کے، اینڈ دیئر فور دیز کنٹریز نیڈ ایکسٹرنل سپورٹ، اور ایسے حالات میں ممالک جو ہے وہ بیرونی جو سپورٹ ہوتی ہے، مدد، دنیا کے دوسرے ممالک سے مدد جو ہے وہ لیتے ہیں۔ پاکستان ہیز فیس مینی نیچرل ڈیزاسٹر سچ ایز فلڈز، ارتھ ڈیزاسٹر آلسو بیڈلی افیکٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری۔ اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے زلزلے اور سیلاب جو ہیں ان جیسے قدرتی آفات جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فیس کیا ہے، اور یہ آفات جو ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اگر ہم 2005 کے زلزلے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں زیادہ زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، کوئٹہ میں، مظفر آباد ہے، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو کہ ایکٹیو زون میں آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے پنجاب میں فلڈ کا زیادہ ہوتا ہے، پھر سندھ ہے وہاں پہ اگر جو ہے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو تمام علاقے جو ہے وہ زیر آب آ جاتے ہیں۔ تو وہ یہ آفات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے اس کی معاشی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ڈیفارسٹیشن ہے، اب وہ کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کی کٹائی ہے، ٹو لیڈنگ ریزنس آف ڈیفارسٹیشن آف اوور پاپولیشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈیفارسٹیشن یا جنگلات کی کٹائی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آبادی کا زیادہ ہونا ہے، اینڈ ان اپروپریٹ لینڈ یوز پریکٹسز، اور غلط استعمال ہے جو آپ کی زمین ہے اس کا غلط استعمال ہے۔ اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ اسٹرکٹ کنٹرول، یہاں پہ سخت قسم کا کنٹرول ہونا چاہیے، ایڈوکیٹ انوائرمنٹل ریگولیشنز، اور اس کے علاوہ کافی ماحولیاتی جو ہے وہ ریگولیشن نظم و ضبط ہونا چاہیے، اینڈ دیئر انفورسمنٹ کین بی یوزڈ ایز این افیکٹو ٹول، اور ان چیزوں کے پھر نفاذ کے لیے بھی ایک افیکٹو ٹول ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک ایسا مؤثر طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپلائی کر کے ہم وہ حاصل کر سکیں نتائج، فار پریونٹنگ ڈیفارسٹیشن، اور ہم جنگلات کی کٹائی کو روک سکیں۔ ٹریز نیئر ریورز، درخت جو دریاؤں کے نزدیک ہوتے ہیں، اینڈ سلوپس اور ڈھلان پر، پریونٹ فلو آف سیڈیمنٹس ان ریورز، تو وہ دریاؤں کے اندر جو سیڈیمنٹس یا ذرات ہیں ان کے فلو کو، ان کو روکتے ہیں، بہاؤ کو، ڈیو ٹو ڈیفارسٹریشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے دیر از انکریز ان ڈیمیج ٹو فارسٹ لائف، تو بہت زیادہ جو ہے آپ کی جو فارسٹ لائف ہے یا آپ کی جنگلی حیات ہیں ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ دیتے ہیں، اب سب سے پہلے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری جو غلط قسم کی لینڈ یوز پریکٹسز ہے، یعنی ہماری وہ زمین جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ فرٹائل ایریا ہے، وہ فرٹائل سوائل ہے، تو وہ زیادہ زراعت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، تو اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کے لیے یوز کر لیتے ہیں۔ پھر جو بنجر رہ جانے والی زمین ہے اس کو کے اوپر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہمارا سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے لیے پلاننگ ہونا بہت ضروری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور خود لوگوں کے لیے بھی یہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو آپ کا فرٹائل ایریا ہے اس کو تباہ نہ کریں، اور فرٹائل ایریا جو ہے وہ اپنی ایگریکلچر کے لیے یوز کریں، اور دوسرا ایریا جو ہے جو آپ کا کلٹیویشن کے قابل نہیں ہے یا تو اس کو کلٹیویشن کے قابل بنائیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریزیڈینشیل اور ان چیزوں کے لیے یوز کریں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہم جو زمین جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جابس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اتنے مشکل کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کے باوجود اگر زمینداری کر رہے تھے تو وہ لوگ زمینیں پڑی رہتی ہیں، وہ خود بھی استعمال نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یوز نہیں کرنے دیتے، تو اس طرح سے یعنی خود بھی زراعت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ ہمارا زمین کا جو زرعی ایریا ہے وہ زمینداروں کے ہاتھوں میں ہے، اور جو کسان ہیں ہمارے یا چھوٹے کسان ہیں وہ جو ہے وہ اس چیز سے مستفید نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پروگریسو ورک ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ دریا جو ہیں ان کو ان کے نزدیک درخت لگانے چاہیے تاکہ جو جتنے بھی اس کے اندر سیڈیمنٹس وغیرہ یعنی جو اس کا کٹاؤ ہو رہا ہے دریا کے کناروں کا اس کو وہ روک سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے آبادیاں قائم کرنی ہیں، آپ نے اپنی بڑھتی پاپولیشن کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ جنگلات کی کٹائی نہ کریں، بلکہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں تاکہ جو ہے آپ کے اپنے لیے جو ریزرویئرز ہیں آکسیجن کے ان کو تباہ نہ کرے، کیونکہ یہ لائف جو ہے یہ زندگی جو ہے وہ اسی لیے قائم ہے کہ درخت اگر ہوں گے تو تبھی ہم بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور باقی جاندار بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ اس نے بات کی کہ جانوروں کے انہیبیٹیٹ کی، یعنی اگر آپ اس طرح کے درخت کاٹ دیں گے تو پھر جنگلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی بہت سارے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہدہد ہے
تو وہ کیا کرتا ہے، وہ درخت کو کاٹ کے اس کے اندر طوطے ہیں، پیرٹ ہے تو وہ بھی جو ہے درخت کو کاٹ کے اس کے اندر سوراخ بنا کے اس میں رہتے ہیں. تو اگر وہ درخت سافٹ ہوگا تو وہ تب اس میں وہ جو ہے وہ چیز کر سکے گا. اب اس قسم اس نسل کے درخت اگر آپ کاٹ دیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے تو اٹ مینس کہ وہاں پر وہ پرندے بھی نہیں رہیں گے، ان کی انہیبیٹیڈ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے یہ ڈی فارسٹریشن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوں کہ ہماری اکنامک پرابلمس. تھینک یو اسٹوڈنٹس.